अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एलडी नाउ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सबसे पहले एक खबर जनाब कि बानी मुत्तहदा के नाम पर कांटा लग चुका है। ये किसने कहा है? ये बड़ी अहम खबर दी है एम क्यू। चलिए आगे चल के इस पे बात करते हैं, किसने कहा है और कांटा लग गया है या अब लगा है कांटा, ये पहले लग गया था या मुस्तकिल लग गया है। सही है, इस पर हम बात करते हैं। दूसरी बात हम ये करेंगे जो कही है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि जब भाई थे यानी बानी मुत्तहदा, तो वो कराची में 20-20 लाशें रोज़ाना गिरती थीं। भाई तो अल्लाह का अज़ाब है। और किसी ने सवाल पूछा था उनसे, तो उन्होंने जिसके जवाब में ये कहा कि जनाब भाई की आप बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से नुकसान हुआ है हमें। और उस ज़माने में तो कराची में 20-20 लाशें गिरा करती थी, वो तो अल्लाह का अज़ाब है और हमने टाला है इस अज़ाब को, हमने मुकाबला किया इस अज़ाब का। इसकी तफसील बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो वज़ीर सेहत भी हैं और वफाकी हुकूमत का चूँकि हिस्सा है एमक्यूएम पाकिस्तान, 2 वज़ारतें मिली, एक डॉक्टर खालिद मुखद्दीकी साहब के पास है और एक उनकी एजुकेशन है, जबकि सेहत। अच्छा, 2 ही बड़ी अहम चीज़ें हैं। किसी भी मुल्क में सबसे अहम जो चीज़ें होती हैं, वो 2 ही होती हैं, एक तालीम और सेहत। लोगों की तालीम के हवाले से तरक्की याफ़्ता ममालिक काम कर रहे होते हैं और उनकी सेहत के हवाले से काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है, गुज़िश्ता 78 साल में सबसे कम अगर किसी शोबाजात में काम हुआ है, तो वो सेहत और तालीम के हवाले से हुआ है। कोई तवज्जो नहीं दी जाती, सबसे कम फ़ंड रखा जाता है। हालाँकि हमें सबसे ज़्यादा सेहत और तालीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है लोगों का, ताकि सेहत बेहतर भी होगी और तालीम की वजह से शऊर बढ़ता है। आजकल तो ये, अच्छा, ये क्या वजूहात हैं कि अब हर बच्चे से किससे पूछे बड़े होकर क्या बनेंगे? अब तो मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों पर जो तरबियत कर रहे हैं किस किस्म की अपने बच्चों की। उनका भी ज़ाहिर है किसी हद तक कसूर है, और कुछ हमारे इस डिजिटल मीडिया का कसूर भी है कि वो डकी और रजब भट्ट और फलां और फलां और फलां, मिस्टर पतलू और क्या-क्या नाम है उन लोगों के, उनके खिलाफ एफआईए कार्रवाई भी कर रहा है, उसमें भी खबर दूँगा मैं आपको। और मतलब वो उनके अगर चैनल्स को देख रहे होते हैं तो किस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस तहज़ीब का वो हिस्सा हैं, किस सकाफ़त को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं वो। मतलब फिर बच्चे कहते हैं हम वो बनेंगे जी, वो तो तालीम याफ़्ता भी नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है, स्कूल जाएँगे, कॉलेज जाएँगे, यूनिवर्सिटी जाएँगे। तो फिर ज़ाहिर यही होगा, जब छोटे-छोटे बच्चों को आप यूट्यूब चैनल्स बना कर के पैसे उनके पास आना शुरू हो जाए, उनका चैनल अगर चल निकले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात है, आपके बच्चे अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तालीम के साथ अगर वो कर रहे हैं, ये तालीम साथ-साथ रखें, उनको तालीम के हवाले से आगाही दें कि तालीम कितनी ज़रूरी है बेटा, तालीम के बाद अगर तुम ये काम करोगे, तो और ज़्यादा अच्छा कर सकोगे आप। खैर, एक और बात, कामरान टचूरी साहब से एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था और उसमें उन्होंने से पूछा गया कि जनाब पार्टी, आपकी पार्टी में यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान में 2 ग्रुप हैं और सोशल मीडिया पे भी 2 ग्रुप वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। कुछ अर्सा केवल बहादुराबाद में भी गो, कामरान टचूरी गो और इस तरह के नारे लगे थे। तो क्या कहेंगे? इस पर उन्होंने ये कहा, कामरान टचूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं और और भी खबर देते हैं इनके हवाले से। उन्होंने इसका जवाब में ये कहा कि देखिए देखिए जी, मसला थोड़ा-सा आप लोगों का भी है ना, यानी कि मीडिया का भी मसला है, मीडिया के लोगों का, सहाफ़ियों का मसला है। पहले एक हेलो की आवाज़ आती थी, आमरत वाला सिस्टम था, कोई मुखालफत नहीं थी, तो आप लोग कहते थे कि ये कैसी पार्टी जिसमें जमहूरियत नहीं है, जिसमें कोई इख्तिलाफ़ राय नहीं है, सारे एक बात पर अमल पैरा हो जाते थे, कोई हुक्म आ जाता था, सब लब्बैक कहते थे। और उस ज़माने में याद होगा आपको कि पूरे पाकिस्तान में मिसालें दिया करते थे इस एमक्यूएम की कि जनाब किसी भी एमएनए को, इन जो इस्लामाबाद में होते थे लोग, एमएनएज़ और सेनेटर्स, क्या किसी से भी आप कोई सवाल पूछ लें, सबका एक जवाब हुआ करता था। आज तो एक एमक्यूएम के एमपी से पूछें वो कुछ बताएगा, इस सवाल का जवाब एमएनए से पूछें वो कुछ बताएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि उनकी पार्टी की पॉलिसी क्या है इस हवाले से। लेकिन उस ज़माने के जितने भी लोग थे, चूँकि वो ज़ाहिर है नीचे से सब ऊपर आए थे, उनकी एक तरबियत हुई थी और बहुत सारा टाइम देते थे पार्टी को और तमाम इश्यूज़ पर रोज़ाना गाए-बगाए उनके लीडरान जो है उनको बता रहे होते थे। आजकल ज़ाहिर है आप जानते हैं किस किस्म की तरबियत हो रही है या हो भी रही है, नहीं हो रही। क़यादत कितनी देर पार्टी के लोग जो उन क़यादत के पास रहते हैं, कितनी देर नहीं रहते। बहरहाल, काउंटर साहब ने कहा जी वो जो ज़माना था ना, उस ज़माने में आमरीत थी, जमहूरियत तो थी नहीं।
پارٹی میں، اور ایک ہیلو کی آواز آتی تھی، وہ جو بتاتے تھے سب لوگ مان لیتے تھے، تو آمریت تھی، اور سب لبیک کہتے تھے۔ لیکن آج وہ کہتے ہیں آج اچھی بات یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں اختلاف رائے ہماری پارٹی میں موجود ہے، اور سب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، سب کو اختیار ہے جس کے لیے چاہے گو گو کے نعرے لگائیں، اور سب کو اختیار ہے کہ آ کر ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی اور ہیلتھی سائن، یہ اچھی بات ہے اور ہیلتھی سائن۔ مطلب گو گورنر گو کے اگر آپ کی پارٹی میں نعرے لگتے ہیں ٹسوری صاحب، اس کو آپ ہیلتھی سائن کہہ رہے ہیں، وہ بھی مرکز میں لگ رہے ہوں آپ کے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں آپ، یا قیادت کے خلاف لگ رہے ہوں، یا وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف لگ رہے ہوں۔ یار مطلب مرکز میں مین لوگوں کے لیے اگر یہ نعرے لگیں گے تو پھر پارٹی پہ کنٹرول کیا رہے گا آپ لوگوں کا؟ اس کو آپ کہہ رہے ہیں بہت سے سائن ہیں، یعنی کہ کوئی نواز شریف صاحب نون لیگ کا مرکز میں یا بلاول ہاؤس میں جا کر کے کوئی پیپلز پارٹی کے MP MNS نعرے لگا رہے ہوں، مطلب کہ کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی ان کی پارٹی کی؟ بہرحال آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کو، اچھی بات ہے۔ آمریت نہیں ہونی چاہیے، تو سب کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے ہر پارٹی میں۔ اختلاف رائے اور چیز ہوتا ہے، اختلاف رائے تو دیکھیے شخصیات سے تو نہیں ہوگا نا، اختلاف رائے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے یہ بات کی ہے یہ غلط ہے، چار آدمی اٹھ کے کہیں کہ دیکھیے آپ نے یہ بات اس طرح نہیں، اس طرح ہوتی زیادہ بہتر تھی، اس طرح نہیں کریں، اس سے ہمیں یہ نقصان ہوگا پارٹی کو۔ اختلاف رائے ہوتا ہے کہ جناب اگر خالد غزنی صاحب کوئی بات کر رہے ہیں تو چار MP اٹھ کر کے کہیں کہ جناب اس بات تو آپ نے کر دی، اس کے یہ ہمیں نقصان ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کر لیں، اور مشاورت سے ایک فیصلے ہو جائیں۔ لیکن یہ گو گو کے نعرے لگانا، بہرحال آپ کے خلاف لگے، اور آپ ظاہر ہے وہ زمانے میں سب نے دیکھا کہ آپ پہلے آپ کے خلاف لگ گئے، پھر آپ نے ان کے خلاف، بہرحال یہ کہانی ہے، اور سب کہتے ہیں کہ جی پہلے ان کے خلاف لگے تھے پھر ان کے خلاف لگوا دی، برابر اسکور چل گیا، اور پھر بہرحال جیت پھر بھی کامران ٹیدور صاحب کی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے جو، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، کہ MQM کے اختلافات ختم ہوں، یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اس لیے اس شہر کے لیے بھی بہت اچھی اس لیے بات ہوگی کہ تمام جو مسائل درپیش ہے ان کے شہری علاقوں کو، تاکہ پھر یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر کے ایک آواز میں ان مسائل کو بیان کریں، زور دیں، جو کہ ہو نہیں رہا، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سندھ حکومت میں پریشر بالکل ختم ہو گیا۔ اچھا جی، اور جو بات کر رہا تھا کانٹا لگانے والی، اس پہ آ جاتے ہیں۔ علی خورشیدی صاحب جو 2018 میں باضابطہ طور پر پارٹی میں آئے، اس سے پہلے کام کیا ہوگا تو انہوں نے مجھے معلوم نہیں، لیکن خود ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے 2018 میں باہر سے واپس آئے، اور مارچ 2018 میں، اور جولائی میں وہ الیکشن بھی لڑ لیا انہوں نے 3 مہینے بعد، اور وہ جیت کے MP بنے، اور MP بننے کے بعد اس والے الیکشن میں 8 فروری والے میں وہ جیت کر دوبارہ آئے، اور اب اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا فہیم صدیقی صاحب کو، اس میں انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ الطاف حسین کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں الطاف حسین کو، بانی MQM ہے وہ۔ تو ان سے پوچھا گیا ان کی جگہ وگہ کوئی بنتی بھی ہے نہیں بنتی، تو انہوں نے کہا بہت سارے کام ہیں، ان کی جگہ کیا بنے گی، 22 اگست کو طے کر لیا گیا کہ ہمیں کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا، اور کچھ لوگوں پہ جو کانٹا لگا ہوا ان کا نام بھی شامل ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صاحب کو، یا ان کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ ان کے نام پر بانی مرتضیٰ کانٹا لگ چکا، اور اب وہ ان کی واپسی نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب کی جو میں نے بات کی تھی، وہ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جب کہا، اچھا علی خورشید صاحب کی چونکہ بات ہو رہی ہے، میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، علی خورشید صاحب نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو منہ دیا ہوا ہے کراچی میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں، اگر کوئی منہ کسی نے منہ دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو تو ہم نے دیا ہوا ہے۔ حیران کن بیان ہے ان کا کہ اس MQM نے پیپلز پارٹی کو منہ دیا ہوا ہے۔ اب کیا منہ دیا ہوا ہے بھائی یہ پتہ نہیں، سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہیں کراچی میں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گڑھوں کے درمیان کہیں کہیں سڑک نظر آتی ہے، یہ منہ دیا ہوا ہے انہوں نے۔ گھروں میں پانی نہیں آ رہا، منہ دیا ہوا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کو۔ K4 آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا، وفاق میں حصہ ہے MQM کا، اس کے باوجود بجٹ نہیں رکھا گیا، یہ منہ دیا ہوا ہے۔ حیران ہوئے تو سیوریج کا پانی باہر نہیں جا رہا، کہتے ہیں ہم نے منہ دیا ہوا ہے۔ لڑکوں کو نوکریاں نہیں مل رہی سرکاری، میرٹ پہ کام نہیں ہو رہا، جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے منہ دیا ہوا ہے۔ افغانی دندناتے پھر رہے ہیں، گھر کے آپ کے ماں بہن بیٹیوں کو آ کر لوٹ رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے منہ دیا ہوا ہے۔
سندھ دیش کے نعرے لگ رہے ہیں، آپ نے کتنے حکومت کا جھنجھوڑ کر ایف آئی آر ان کے خلاف کٹوا دی جو میرے ملک کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے منہ دیا ہوا ہے۔ کیا سب لوگ اپنی گلی محلوں میں محفوظ ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو منہ دیا ہوا ہے۔ ڈمپر والے، ڈمپر مافیا کتنے سینکڑوں لوگوں کو رون چکے، آپ نے منہ دیا ہوا ہے۔ حیران ہوں میں کس طرح منہ دیا ہوا ہے بھائی جان، کس طرح منہ دیا ہوا ہے کہ مسائل جوں کے توں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے نے پیپلز پارٹی کو آپ نے منہ دیا، آپ نے منہ دیا ہوا، آپ سے ڈر کے مارے پیپلز پارٹی کون سے وہ کام ہے جو نہیں کر سکتی بھائی؟ آپ نے یہ منہ دیا ہوا ہے کہ 2013 میں جن کی 82-83 سیٹیں تھیں ان کی 18 میں 100 سیٹیں ہوئیں اور 24 میں آ کر کے ان کی 117 سیٹیں ہو گئیں۔ آپ نے کیا منہ دیا ہوا ہے؟ آپ کی پاپولرٹی مجھے نہیں پتا کہاں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی پاپولرٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر الیکشن میں 17-18 سیٹیں ہیں، وہ زیادہ لے رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ آپ نے پتہ نہیں کس طرح منہ دیا ہوا ہے کہ ان کی پاپولرٹی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ نے منہ دیا ہوا ہے۔ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، جعلی ڈومیسائل، جعلی ڈگریاں، ان پہ بھرتیاں ہو رہی ہیں۔ سندھ سیکریٹریٹ کا کہا تھا ڈاکٹر خالد مغول صدیقی صاحب نے کہ سندھی سیکریٹریٹ ہے، ہم حساب لیں گے۔ پتہ نہیں کیا انہوں نے خانہ حساب لے لیا یا آپس میں بیٹھ کر کیا حساب کتاب کیا گیا۔ آپ کی پارٹی کے پاس 22 ایم این ایز ہیں، بڑی تعداد ہے یہ، 37 ایم پی ایز ہیں، یہ بھی بڑی تعداد ہے۔ ہلہ گلہ دیکھیے، اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو عددی سبقت حاصل ہے آپ پر، اور وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کو کے لوگ بھی نظر آنے چاہیے بجٹ میں۔ آپ کے چند نوجوانوں کی میں کہوں گا جو پہلی بار اسمبلی میں غالباً آئے ہیں، انہوں نے جس قسم کی تقاریر کی ہیں، بہت اچھی تقریر ہے، بہت سے لوگوں نے پسند کیا اس کو۔ اس طرح کی دلیل سے باتیں روز اگر کھڑے ہو کے آپ کر رہے ہوں تو سامنے والوں کو ڈر خوف بھی ہوگا، نہ کہ وہ کہیں کہ یار یہ کیا ایم کیو ایم رہ گئی ہے۔ اور آج دن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے، شرجیل میمن صاحب ہوں، سید غنی صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ کھڑے ہو کے جس طرح تحلیل فرما رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے منہ دیا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کو روکا ہوا ہے، حیرت انگیز ہے۔ بہرحال جی، کاٹا لگا یا نہیں لگا، یہ علی خورشیدی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اللہ کا عذاب مصطفیٰ کمال صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ آفاق احمد صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، میں چاہتا ہوں اس طرف بھی جاؤں۔ اور سید غنی کے جو بھائی ہیں فرحان غنی صاحب، چنیسر ٹاؤن کے جو چیئرمین ہیں، اس حوالے سے بھی میرے پاس ایک بڑی زبردست قسم کی خبر موجود ہے۔ ریاست کے اس پہر کی کچھ صلح صفائی ہوئی ہے، تفصیل سے خبر دوں گا میں اس کی آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اصل میں ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ میں ان دونوں خبریں اس میں بھی دے سکتا تھا۔ اگلے ولاگ کے لیے میری اجازت، بہت خیال رکھیے گا، بنانے کے بعد۔